کہ پانچویں صدی جو ہے وہ بڑی اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ علوم و فنون ہیں، اور دوسری طرف جو علماء جو سلاطین ہیں، جو امراء ہیں، ان کی عیاشیوں کے نتیجے میں ہر طرف جو ہے وہ مسلم معاشرہ اور مسلم تہذیب و ثقافت کا جو ڈھانچہ ہے انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ زوال سے آشنا ہوتی ہے تو پھر کوئی اسباب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو عروج کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس عہد میں حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس نے آنکھ کھولی ہے، اس دور میں بھی جو ہے ایک طرف غیر مسلموں نے یلغار کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف مسلم معاشرے جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہیں، اور کہیں جو ہے وہ بحثیں ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، اور دین کی جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا کی ہے کہ آپ دور طالب علمی میں ہی آپ جو ہے وہ ولایت کے اس اعلیٰ مقام، ایک تو مادر ذات ولی اللہ ہیں کہ آپ کے والد گرامی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیتے ہیں کہ ابو صالح اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ وہ جو ہے وہ میرا محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بات کہی گئی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ جو گروہ انبیاء اور رسل میں شان ہمارے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی شان گروہ اولیاء اغیاث اور اقطاب کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں بغداد کا ماحول دیکھیں، بغداد جو ہے یہ اس دور میں کس طرح اس کی صورتحال ہو چکی تھی، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، علم بہت بڑی ایک ریاضت ہے۔ اگر یہ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ علم کے بغیر خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ آج بدقسمتی سے پروفیسر معصوم صاحب فرما بھی رہے تھے کہ تصوف، تو یہ آج تصوف میں بہت سے جہلا گھس گئے ہیں جو علم کی جو ریاضت انہوں نے نہیں، علم کے چلے نہیں کاٹے ہوتے، تحقیق کے جو ہے وہ اپنے قلم کو اس کی طرف نہیں لے کر آتے۔ اقبال چیختے رہے کہ تحقیق کی بازی ہو، پنجاب کے پیروں کے بارے میں، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ان نے پیغام دیا کہ مریدی کا کھیل ہو تو بہت جلد پیر گر جاتا ہے، لیکن علم تحقیق کی بات ہو تو اس میں جو ہے وہ پھر علم لدنی پر ہی انحصار کرتا ہے، وہ اس علم شریعت کی طرف آنے سے کتراتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے بڑی، آپ سے پوچھا گیا حضور فلاں پیر صاحب کی بڑی کرامت، فلاں پیر صاحب کی بڑی کرامت، آپ کی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیر صاحب کی کون سی کرامت ہے، تو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ اس دور میں سب سے بڑی کرامت علم کی کرامت ہے۔ جس کے پاس علم ہے اور علم کے نور کو تقسیم کر رہا ہے وہی صاحب کرامت ہے۔ اور بلکہ ہمارے ایک استاد ڈاکٹر منیر صاحب کے بھی، ڈاکٹر امجد عزیز صاحب کے بھی شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ہمیں خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کوئی چلے کے بارے میں سوالات کیے، تو آپ نے فرمایا ایوب میں نے تو ساری زندگی اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے، حضور کی حدیث کی اور دین مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، یہ چلے کشیوں کی طرف میں نہیں گیا، مجھے اللہ نے جو کچھ مقام عطا فرمائے ہیں قرآن و سنت کی خدمت کے نتیجے میں عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت اور دارالعلوم کا آپ دیکھ لیں محمدیہ غوثیہ، اللہ مصطفیٰ کا فیضان محمدیہ، اور غوثیہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان، اور یہ جو فیضان ملا کہ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم پڑھتا رہا اور علم کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا، اور قطبیت کا مقام یہ علم کی ریاست سے گزر کر ان کو نصیب ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر جب آپ مسند پر بیٹھتے ہیں تو آپ علماء ہیں، اسکالر ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر لوگوں کو واز کیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فارسی نسل تھے اور آپ نے عرض کی کہ میں تو عجمی ہوں اور میں عربیوں کے سامنے کس طرح اس طرح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کی برکت سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی واز کا ارادہ فرماتے ہیں، تبلیغ کرنے کا اور خطابات کا. اور دوسرے دن سیدنا باب مدینہ العلم حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور وہ 6 مرتبہ لعاب دہن منہ میں ڈالتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں کہ آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن منہ میں ڈالا ہے. کہا کہ گزشتہ رات کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، ادب رسول کی وجہ سے کر کے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے لعاب دہن آپ کے منہ میں، تو بیٹا عبد القادر لوگوں کو واز کیا کرو. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ 70 ہزار افراد کا جو ہے وہ مجمع جمع ہوتا ہے اور 400 افراد قلم اور کاغذ لے کر لیکچر لکھتے ہیں اور آپ کے علمی نکات کو جو ہے وہ صفحہ کرتاس کے اوپر منتقل کرتے ہیں اور وہ آپ کے علمی فیضان سے. اور جو ہی آپ کا خطاب ختم ہوتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. تو آپ کے اپنے بیٹے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مجلس واز ایسی نہیں ہے کہ جس میں جب آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ لوگوں اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں تو جنازے نہ اٹھے ہوں، لوگ عشق الہی کی وجہ سے کر کے بے مست و بے خود نہ ہوئے ہوں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد نہ کی ہو. تو یہ کیا تھا؟ یہ اس کے پیچھے بنیادی طور پر علم کی ریاست تھی اور اس کے بعد میرے علم کے ساتھ ساتھ عشق الہی، محبت رسول اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، طہارت قلبی، راتوں کا رت جگہ، نالہ ہائے نیم شبی، یہ وہ جوہر تھے جنہوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ مقام عطا کیا کہ علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی یہ لکھنے پر مجبور نظر آتی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی تھی. اور ان میں جو سب سے بڑی کرامت ابن تیمیہ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت تھی وہ مردہ دلوں کی مسیحائی تھی کہ حضرت شیخ کی توجہ سے اللہ دلوں کو مسیحائی عطا کرتا جن کے اوپر گناہوں کی کثافت جمی ہوتی تھی، جو غفلت کے اندر اٹے ہوئے ہوتے تھے. سیدنا شیخ عبد القادر کی نگاہ سے وہ دل اللہ کے نور کی تجلیات سے چمکنے لگ جاتے تھے، وہ محبت رسول کی خوشبو سے معطر اور منبر ہونا شروع ہو جاتے تھے. اور وہ نگاہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نگاہ نبوت سے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. جب دل کا برتن پاک ہو جاتا ہے تو حضور اس کے اندر علم و حکمت کا نور داخل کرتے ہیں. آج کا ڈاکٹر صاحب المیہ یہ ہے کہ آج دنیا میں تعلیم کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے. دنیا میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، لائبریریز ہیں. آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں ٹیلی فون ہے، دنیا کی لائبریریاں آپ کی ایک انگلی کی کلک کے اوپر موجود ہیں. لیکن دنیا میں وہ خیر اور برکت کیوں نہیں ہے؟ اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. وہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں جو علم و تعلم کے سلسلے ہیں، یہ خرد، عقل فارسی کا لفظ ہے، عقل کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ پوری دنیا کا انفارمیشن ڈیٹا جو ہے یہ ساری عقل کی کرشمہ سازیاں ہیں. کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ صرف معلومات دے سکتی ہیں، مگر تیرے قلب کا تزکیہ، تیرے باطن کی طہارت، تیرے من کی دنیا کے اندر اجالا پیدا کرنا یہ سکول اور کالج کا کام نہیں، یہ یونیورسٹی اور خالی لائبریری اور ریسرچ سینٹر کا کام نہیں، یہ کسی مرد کامل کا کام ہے کہ وہ اپنی نگاہ فقر سے تیرے باطن کی آلودگیوں کو دور کرے، تیرے من کی پیاس کو بجھائے اور عقل کی خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر.
تو صاحب جنون جو ہے وہ کالج سے نہیں ہوتا، وہ یونیورسٹی سے نہیں ہوتا، وہ بارگاہ غوثیت سے ہوتا ہے، وہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، وہ صلحاء کی نگاہ کے فیضان سے ہوتا ہے۔ باطن کی طہارت، قلب کا تزکیہ اور اندر انسان کے اجالا وہ کتابیں نہیں، وہ نگاہیں کرتی ہیں، اور وہ نگاہیں ہی کہ جو سینوں میں چھپائی جاتی ہے، وہ توحید کی جو مہر ہے وہ ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور وہ نظریں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ نظر تھی کہ جس نے مردہ دلوں کی مسیحائی کی، اور اس انداز سے مسیحائی کی کہ آپ کو محی الدین کا لقب ملا، دین کو کا احیاء کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے، دین کے اندر ایک نئی روح دوڑانے والے، دین کی عمارت جو ایک منہدم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ اس کو دوبارہ اس کا ڈھانچہ، اس کی تعمیر نو کرنے والے، اس کی تشکیل نو کرنے والے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس فورم کے اوپر آپ نے جو ہے مجھ جیسے طالب علم کو بھی اور ان علماء اور اسکالرز کو بلایا، وگرنہ 11ویں شریف ہمارے ہاں بہت سارے مواقع کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جی کھیر کی جو ہے وہ ایک دیگ پکائی جائے اور چند جو ہے وہ رسومات کے ساتھ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہستی کا جو علمی پہلو ہے وہ بدقسمتی سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے، کہ جو ہستی اشراق کے بعد جو ہے وہ محو استراحت ہوتی ہے اور زور کے بعد وہ اٹھ کر درس سے صرف اناب ہوتا ہے، درس سے بلاغت ہوتا ہے، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے اوپر خطابات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر درس تفسیر ہوتا ہے، عصر کے بعد درس تصوف ہوتا ہے، مغرب کے بعد پھر کھانا، اور اس کے بعد پھر عشاء کے وقت جو ہے ذکر کی اور تربیت کی محفل ہوتی ہے۔ تو آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ حصہ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا ہے، اور اس تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے بعد پھر تزکیہ فرماتے ہیں۔ آج وہ صورتحال ہمیں آج کے خانقاہی نظام میں، آج کے صوفیاء میں بہت کم نظر آتی ہے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہمیشہ عجز و انکساری کا پیکر ہوتے ہیں یہ صوفیاء، تو آپ ہمیشہ اپنا نام لکھتے تو محمد کرم شاہ لکھتے۔ تو جب تفسیر ضیاء القرآن چھپی تو اس پر لکھا ہوا تھا پیر محمد کرم شاہ۔ تو کسی دوست نے یہ کہا کسی مجلس میں کہ آپ تو ہر جگہ محمد کرم شاہ لکھتے ہیں، یہاں آپ نے پیر بھی ساتھ لکھا ہے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے مسکرا کر فرمایا یہ میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ پتا چلے کہ کچھ پیر بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ورنہ عام تاثر یہی ہے کہ یہ چلے سے ہی جو ہے سارے مقامات حاصل کر لیتے ہیں، علم کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب بھی جتنا عرصہ ڈاکٹر مشرف صاحب وہاں رہے، آپ نے بھی وہاں دیکھا کہ بہت ساری خانقاہوں کے سجادہ نشین پھر وہ وہاں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ واقعتاً جو کام حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سیرت پاک کو اپناتے ہوئے کیا کہ ہماری خانقاہیں علم اور تربیت کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن جب زوال آیا تو یہ شعبہ بھی زوال کا شکار ہوا، اور اس میں بھی اقبال روتے رہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند، کہ جن گھونسلوں میں شاہین بیٹھتے تھے وہاں کوے بیٹھ گئے اور انہوں نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا کہ گھر پیر کا ہے بجلی کے، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، گھر مرید کے جلانے کو دیا بھی نہیں ہے، کہ مرید بیچارہ تو جو ہے وہ اس کے گھر دیا بھی نہیں ہے، اور پیر صاحب جو ہے وہ ان کے گھر بجلی کے چراغوں سے روشن ہے، اور یہ برٹش جو ہے ان سے جائیدادیں لی اور القابات لیے، لیکن جو صالحین تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر کا نمونہ تھے جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء اور رسل میں خطاب کرنے کا اللہ پاک نے شرف بخشا، قیامت کے دن جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ لمبی حدیث ہے، حضور اپنے فضائل اور اپنے تفردات بیان فرما رہے تھے، اور ساتھ ہر فضیلت پر حضور ارشاد فرماتے لا فخر لا فخر لا فخر، لیکن آخر میں حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، ہاں مجھے اگر فخر ہے کسی بات پر تو مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے، مجھے اپنی درویشی پر فخر ہے،
मुझे अपनी बोरिया नशीनी पर फख्र है, मुझे अपनी आजिज़ी और मिस्कीनी पर फख्र है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान फख्र का जो है वारिस बनता है दरवेश, हकीकी तौर पर दुनिया में वही अल्लाह के रसूल के फैज़ान को सही मानों में तकसीम करता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप को जो ये सैयदना हजरत बाब मदीनतुल इल्म मौला कायनात भी फरमाते हैं कि हमने हुजूर से दीन पढ़ा और उस कुरान मजीद के एक ज़ाहिरी जो माने हैं उनको भी जानते हैं और बातनी उनको भी जानते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी को भी बारगाह नबवी से फैज़ान मिलता है, बारगाह मुस्तफ़ा से भी और बारगाह मुर्तज़ा से भी। और आप भी उन सुलहा में से हैं जिनको कुरान मजीद के जो ज़ाहिरी मफाहीम उससे भी आगाही है और बातनी जो उसके अंदर माने हैं उनसे भी आगाही है। अजीम नक्काद मुहद्दिस हैं अल्लामा इब्न जोज़ी, और वो जो है सूफिया के बहुत बड़े वो क्रिटिक भी हैं। वो कहते हैं कि मैं उनकी मजलिस में जाता और जाकर हजरत गौसे पाक ने दर्स दिया और अपने एक साथी के साथ बैठे हैं, जाकर आपने आयत करीमा पढ़ी तो अपने दोस्त को कहने लगे कि मुझे इस आयत की 40 तफासीर आती हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने उनकी इस कल्बी कैफियत को और उनके आने वाले इस ख्याल को आपने जांच लिया और आपने उसी तरतीब के साथ जो है वो तफासीर जो है बयान करना शुरू कर दी। हत्ता बाज़ किताबों में आता है कि 40 की बजाय 11 तफासीर उन्होंने बोला। मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने कहा मुझे इस आयत की 11 तफासीर आती। तो आपने उसी तरतीब के साथ जो है 11 तफासीर बयान की और फिर 12वीं, फिर 13वीं, फिर 14वीं। जब ये तफासीर पर तफासीर आप बयान करते चले गए तो कहते हैं कि इब्न जोज़ी जो है उन्होंने उठे मजलिस में और उठकर अपनी दस्तार उतारी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों में रख दी। कहा मैं तो इस पर यह दावा कर रहा था कि इस आयत की मुझसे ज्यादा तफासीर किसी को नहीं पता, लेकिन आपने फरमाया अपने सीने से लगाया और लगाकर फरमाया इब्न जोज़ी, पहले तू सिर्फ ज़ाहिरी उलूम से कुरान मजीद की किसी आयत की ज्यादा से ज्यादा 11 तफासीर जान सकता था। आज अब्दुल कादिर के सीने से लग के जा रहा है, आज के बाद तो एक एक आयत की 100 तफासीर करने के काबिल हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो ये क्या था? ये बारगाह रिसालत से और बारगाह नबुव्वत से ये वो फैजान नसीब हुआ था जिसके असरात आप देख ले। आज भी पूरी दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं है हुजूर की उम्मत के औलिया में जिनका इस तवातुर और तसलसल के साथ चर्चा होता हो, जिस तवातुर और तसलसल के साथ चर्चा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का होता है। आपकी करामात बयान की जाती है, आपके फजाइल व मनाकब बयान किए जाते हैं, आपके सिलसिले हैं और तमाम तुरक जो हैं तसव्वुफ के, वो सिलसिला कादरिया हो जिसकी आप खुद बानी हैं, सिलसिला चिश्तिया हो वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का, और सिलसिला सुहरवर्दिया हो हजरत, और फिर हजरत जो है सिलसिला नक्शबंदिया हो बहाउद्दीन नक्शबंद, हजरत शाह शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। तमाम सलासिल तरीकत तो तसव्वुफ जो है वो फैज़याब हैं बारगाह गौसियत मआब से, उस बारगाह से कि जिन्होंने ये इरशाद फरमाया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है कि कोई वली गोया उस वक़्त तक वली बन ही नहीं सकता जब तक उसकी गर्दन पर कदमे गौसियत की मोहर नहीं लग जाती। कदमे गौसियत की मोहर लगती है तब वो मर्तबा विलायत के ऊपर फायज होता है। और सूफिया कहते हैं आज भी अगर कोई वली बगदाद शरीफ जाए और दानिस्ता बगैर किसी मजबूरी के हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी पेश ना करे तो उससे उसकी वलायत छीन ली जाती है। जहाँ हुजूर गौस पाक की बारगाह में किसी बेअदबी का मुजाहरा करे तो उसे वलायत से महरूम कर दिया जाता है क्योंकि वो सुल्तानुल औलिया है। तो हजरत सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत के बेशुमार गोशे हैं और जिनमें आप फरमाते हैं कि 5000 के करीब यहूद व नसारा ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। डॉक्टर साहब यहाँ हम अमेरिका में, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, ये हमारे करीब एक स्टेट है फिलाडेल्फिया शहर है, तो वहाँ जो है वो एक बुजुर्ग हैं, वो भी बाबा रहीम मोहिउद्दीन,
تو چونکہ میں اس کو جو ہم دیکھتا ہوں اس حوالے سے کہ 5000 یہود و نصارہ نے، تو یہاں 300 بابا یہ سری لنکا کے تھے اور وہاں سے تشریف لائے، یہ 80s کے 70s 80s کا زمانہ ہے، 300 یہودی فیملیز نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ۔ اور آج بھی متعدد بار مجھے وہاں جانے کا موقع ملا ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ موسٹ لائکلی جو سنڈے کو لوگ فیملیز آتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، میں لاسٹ ٹائم گیا تو وہاں فیملی میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈا سے آئے ہیں، بائی روڈ آئے ہیں، 7-8 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم صرف حضرت بابا رحیم محی الدین ان کے دربار پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہاں ایک جو ہے وہ امریکن جو جس نے اسلام قبول کیا تھا بابا صاحب کے ہاتھ پر، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ ڈڈ یو کنورٹ، کس طرح وچ تھنگ آف اسلام انسپائرڈ یو دیٹ یو ایکسپٹڈ اسلام۔ بڑی پیاری بات اس نے کی، اس نے کہا کہ بابا ٹولڈ اس ڈو ناٹ یوز دا ٹرم کنورٹ، آئی نیور کنورٹڈ بٹ آئی ریورٹڈ ٹو اسلام۔ تو اس نے اتنی خوبصورتی کہ میں کنورٹ نہیں ہوا، میں تو ریورٹ ہوا ہوں، اور وہ رسول اللہ کے ارشاد گرامی کے ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا اس نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا میں تو مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، گھر نے، ماحول نے، سوسائٹی نے مجھے یہودی بنا دیا تھا، بابا نے مجھے پھر اس اصل کی طرف، مصطفیٰ کی غلامی کی طرف دوبارہ واپس لے آیا ہے۔ تو میں کنورٹ نہیں ہوا، میں ریورٹ ہوا ہوں، اسی چشمہ صافی کی طرف پلٹا ہوں جس کا فیضان مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ تو ان امریکن کے جو داڑھی مبارک، ان کی دینی ذوق و شوق، اور پھر خواتین کو میں نے وہاں دیکھا جو پیور امریکن ماحول میں بڑی ہیں، اور ایک درویش، ایک فقیر کی نگاہ نے ان کو کس طرح حضور کی محبت کا جام پلایا ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانے پکا کر وہاں لاتے ہیں۔ وہ ویجیٹیرین تھے، اور وہاں ایک نلکا، یقین فرمائیں کہ ہم خود اور وہاں جو ہے اسے پانی لے کر آتے ہیں، کہ ایک ادارے نے وہاں جا کے ریسرچ کی کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% اس کی جو ہے وہ سملیرٹی آب زمزم کے ساتھ ہے، لیکن ادارے بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ جو عام منرل واٹر بھی ہے، جتنا بھی پیوریفائی کرتے رہے، وہ پانی اتنا پیوریفائی نہیں ہے جتنا بابا کے دربار کے نلکے کا پانی پیوریفائیڈ ہے، اور صحت بخش ہے، اور اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک، اور میں نے ایک پاکستان میں سینیٹر بنے وہاں جا کر، وہاں سینٹ کا الیکشن لڑا، ان کو میں نے دیکھا کہ بہت ساری باٹلز لائے ہیں اور وہ پانی بھر کے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ تبرک کے طور پر کہ یہ بابا جی کے نلکے کا پانی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تصوف، وہ تصوف ہے جو دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے، جو قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، جو نگاہوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اور آپ بھی بار بار حضرت غوث پاک کا، بابا رحیم محی الدین، وہ بھی بار بار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی کتب جو اس وقت دنیا کے اندر جو ڈاکٹرائنز آف ٹیرورزم ہے، اور اسلام میڈیا پلے کرتا ہے، کنورٹ میڈیا ہیز ابلٹی ٹو کنورٹ بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک، اور چیزوں کو پورٹریٹ کرتا ہے۔ اس میں جو ہے صوفیاء کا پیغام یہی تھا کہ صوفیاء نے کوئی دہشت نہیں پھیلائی، انہوں نے کوئی خوف کی فضا پیدا نہیں کی، انہوں نے دنیا کو اس طرح جو ہے وہ ان کی دسترخوان کے اوپر یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے، ہندو بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو ہے اخلاق کی قوت سے ان کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ داتا صاحب نے یہ جو فرمایا کہ من زیادہ فی الخلق زیادہ فی التصوف، جو جتنا بڑا صاحب اخلاق ہوتا ہے اتنا بڑا صوفی ہوتا ہے، جس کا اخلاق زیادہ بلند پائے کا ہے وہ بلند پائے کا صوفی ہے۔ تو تصوف کے ذریعے ہی دنیا سے دہشت گردی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، انتہا پسندی کو ختم کیا جاتا ہے صوفیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں۔ چند دن قبل جیو نے ایک پروگرام کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے امریکہ کے اندر کیا اثرات ہیں، تو میں نے کہا کہ امریکہ میں اثرات یہ ہیں کہ امریکہ میں 1997 میں بیسٹ، ڈاکٹر امجد صاحب کی بھی دلچسپی کے لیے بیسٹ بک آف پوئٹری جو سروے آیا کہ سیل کے اعتبار سے
बेस्ट बुक ऑफ पोइट्री जो है वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी रही है, कि जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ तकसीम किया गया तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदा। उन्होंने कहा कि जो जिंदगी में खूबसूरती है, जो पॉजिटिविटी है, वो मौलाना रूमी के पैगाम में नजर आती है, वो हमें बहुत कम और कहीं नजर आती है। कि उन्हें ब्रिज का, वेस्ट और ईस्ट के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले किया है, कि वो पुल हैं जो मशरक को मगरब से मिलाते हैं। तो आज देख ले, दुनिया में बड़ी बड़ी कोशिशें हुई, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई कि पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, इसको किस तरह काबू पाया जा सके। तो मैं कंक्लूड करते हुए अपनी गुफ्तगू को हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की तालीमात के साथ ही लिंक करूंगा कि मेरा ये इत्तेकाद है कि दुनिया में जब भी उम्मत मुसलमा इस दौरे ज़वाल से इस वक्त बिलाशुबा गुजर रही है, इस उम्मत को दौरे ज़वाल से निकाल कर दौरे उरूज की तरफ जब भी कोई शख्सियत, कोई लीडरशिप लेकर आएगी, तो यकीनन वो सैयदना गौसुल आजम शाह अब्दुल कादिर जिलानी के दर की दरियूजा गर होगी। उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि तातारियों का जब फितना उठा और उन्होंने जब इस्लामी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और मुसलमानों के खून से दजला का पानी सुर्ख हो गया और मुसलमानों की किताबों की जली हुई राख दजला के पानी की लहरों के ऊपर जो है वो बहती रही, उस वक्त कौन थे कि जिन्होंने उन खूनखार तातारियों को इस्लाम के की जो है वो दावत पेश की और उसकी तरफ लेकर आए? वो हजरत सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद थी, वो उनके खुलाफा थे, वो उनके तैयार करदा लोग थे। ये तगोदार खां के बारे में आता कि वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के जा रहा था मस्तो बेखुद, और अपनी ताकत के नशे में जो है वो बदमस्त होकर जा रहा था, और सामने से हजरत गौसे पाक की दरगाह का दरवेश और फकीर जिनका नाम सैयद जमालुद्दीन है, सैयद जमालुद्दीन कादरी, आप देखें कि वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और किसी जो है वो जगह के रिसर्च स्कॉलर नहीं, वो तो उनके पास इल्म तो था ही, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक सूफी है, वो एक दरवेश है, वो कोई सिपा सलार भी नहीं है, वो कोई जर्नैल भी नहीं है। तो मैं ये इत्तेकाद रखता हूँ, सोच रखता हूँ कि दुनिया में मुसलमानों को उरूज दोबारा कोई जर्नैल अता नहीं करेगा, कोई सियासी लीडर और मुदब्बर नहीं, कोई दरवेश और सूफी आएगा। तो सैयद जमालुद्दीन आ रहे हैं, सर पर लकड़ियों का गट्ठा है और इनके ज़हन में है तगोदार हाँ कि हमने सियासी सतह पर मुसलमानों को ज़वाल से आशना किया है, रूहानी कदरें इनकी अभी भी बाकी हैं। प्रोफेसर गिब्बर हिट्टी भी इतराफ किए बगैर नहीं रह सकते कि मुसलमानों पर बारहा सियासी ज़वाल आया है, लेकिन इनकी खानकाएं आबाद रही है, इनके हुजरे आबाद रहे हैं। आज की मिसाल ही देख लें कि पूरी दुनिया कोरोना की वजह से घरों में घुसी है और करीमिया इंस्टीट्यूट ने आज भी गौसे पाक की मजलिस सजाई हुई है। आज भी डॉक्टर मुनीर साहब सैयदना गौसे पाक की मोहब्बत की शमा जलाकर जो है वो पूरी दुनिया को इस तरह लिंक किया हुआ है और वर्चुअल 11वीं शरीफ जारी है। तो गिब्बर हिट्टी ये कहते हैं कि खानकाहें आबाद रही, सूफिया की आस्थानें आबाद रहे, दरवेशों की मजलिस जिक्र और फिक्र आबाद रही। तो ये उन्हें ख्याल आया कि इन दरवेशों से भी छेड़खानी की जाए ताकि जो स्पिरिचुअल इस्लाम है उसके साथ एक क्लैश हो, और ये खानकाहें और मसाजिद और इस्लामिक सेंटर इनके साथ जो है इनकी जो तरक्की है उसको रोका जाए। लेकिन वो हजरत सैयद जमालुद्दीन उनके पास आकर जहर में बुझा हुआ जुमला कहता है, घोड़े पर सवार है, कुत्ता उसका साथ है, और आपके सर पर लंगर पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की हैं, लकड़ियों का गट्ठा है सर पे, और वो करीब आकर के कहता है कि बाबा तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। तो सैयद जमालुद्दीन का जुमला सुनिए, उसने तो सोचा था कि मैं जहर में बुझा हुआ ये जुमला कहूंगा, ये तैश में आएंगे, इनके साथ लड़ाई शुरू होगी और इस तरह हम इनकी खानकाह को तहस नहस करके रख देंगे। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि इनकी कैफियत ये है कि मुस्तफ़ा की नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। माशाअल्लाह, ये किस बारगाह के फैज याफ्ता हैं, किस बारगाह के तरबियत याफ्ता हैं, दर गौसियत के ये उस फैज याफ्ता हैं
اور امانات غوثیت معاد کی امین ہیں، آپ نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا، بیٹا میرا ایک مالک ہے جس کی بندگی کا نشان میری پیشانی پر چمک رہا ہے، جس کی بندگی کا میں دم بھرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اگر میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکوں، اپنے مالک کی خوشنودی حاصل نہ کر سکوں، اپنے خالق کو راضی نہ کر سکوں، تو بیٹا پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ یہ سادہ مگر خلوص کے سانچے میں ڈالا ہوا جملہ ایسا تھا کہ کسی تلوار اور تیر نے وہ وار اتنا کامیاب نہیں ہوا کہ جو اس سادہ سے جملے نے تاثیر پیدا کی، اور جن کو تلواریں فتح نہ کر سکی اس کو درویش کی نگاہ نے فتح کر لیا۔ اور تگودار ہاں نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے بابا میں تو شکار کرنے آیا تھا، تیری نگاہ فقر نے مجھے شکار کر لیا ہے۔ تو دو روایات ہیں اس میں، ایک یہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں اب تو آپ کے خلاف ایسا نہیں کروں گا، اور دوسری یہ میں نے پڑھی کہ اس نے اسی وقت اسلام کہا، بابا ہاتھ باہر نکالو میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، بیعت کی اور توبہ کی، اور وعدہ کیا کہ جس طرح ہم نے گلشن اسلام کو جاڑا ہے میں وعدہ کرتا ہوں ہم دوبارہ اسلام کی اسی طرح بہار لے کر آئیں گے۔ اقبال کی روح بھی شاید وہ منظر دیکھ رہی تھی، اور اقبال بھی پکار اٹھے، عیاں ہوتا ہے شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم ہانے سے۔ تو کعبے کو صنم ہانے سے پاسباں کیسے ملے؟ یہ غوث پاک کا فیضان تھا، یہ فقراء کا فیضان تھا، یہ صوفیاء کا فیضان تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مشرف صاحب کی لیڈرشپ میں ڈاکٹر منیر صاحب، ڈاکٹر امجد عزیز صاحب اور دیگر ساتھی جو کام کر رہے ہیں، اور فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فکر اسلام کو اور فکر غوثیت معاد کو جس خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید خوبصورتیاں پیدا فرمائے، وسعتیں اور برکتیں فرمائے۔ ماشاء اللہ۔